اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں آن لائن نالج زون میں۔ آج ہم پڑھیں گے سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کے بارے میں۔ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ یہ کیا ہوتی ہے اور اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں، تو آج میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک باقاعدہ طور پہ ایک سینٹینس لکھی ہے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں سبجیکٹ کیا ہے اور پریڈیکیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹینس کے میں کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں، ہیلپنگ ورب کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جسٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک سینٹینس بنائی ہے۔ اگر ہم ایسے کہہ دیں کہ فریزاد از لونگ ود لونلینس، فریزاد کو تنہائی پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سینٹینس میں اگر آپ دیکھیں نا، تو یہ جو فریزاد ہے دس از ایکچولی دا سبجیکٹ، اور فریزاد کے بارے میں جو انفارمیشن باقی ہیلپنگ ورب اور آبجیکٹ کی شکل میں آپ کو مل رہی ہے، دس از ایکچولی دا پریڈیکیٹ۔ مطلب فریزاد اس میں سبجیکٹ ہے، جبکہ از لونگ ود لونلینس یہ اس میں پریڈیکیٹ ہے۔ اب اس سینٹینس کو ویسے سمجھنے کے لیے، آپ کے سمجھانے کے لیے میں نے اس کو ڈیوائڈ کی ہے کہ مطلب اس میں فریزاد ایکچولی ہے سبجیکٹ، ایز از ہیلپنگ ورب، love is verb and loneliness is subject۔ اب یہ کیوں میں نے اس طرح کی ہے، یہ میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اس سینٹینس کو بنائی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا بہت میں سمجھاؤں۔ اس سے پہلے کہ ہم پروسیڈ کریں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کی طرف، تھوڑا سا سینٹینس کے پارٹس کو آپ کو میں ایکسپلین کروں گا۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا، جو کام کر رہا ہو، وہ ایکچولی ہوتا ہے سبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ اور جو ٹینس بتا رہا ہوں کہ مطلب یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ ورال مطلب ماضی میں ہو رہا ہے، یہ کام اصل میں حال میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا، تو یہ ورال جو بتانے کی جو ٹینس کی وہ ہے نا، وہ اصل میں وہ ہیلپنگ ورب سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ورب کی فارم سے بھی آپ کو زمانے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایز ایکچولی ہیلپنگ ورب ہے، ہیلپنگ ورب اور ورب کے بارے میں باقاعدہ طور پہ ایک کمپلیٹ چیپٹر ہے، اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ ورب ایکچولی ابھی سمجھنے کی کوشش کرے کہ ورب ہمارے ساتھ جو ادھر پہ جو لو ہے یہ ایکچولی کیا ہے، دس از ایکچولی ورب۔ ورب اصل میں جو ایکشن ہو رہا ہے وہ ایکچولی کہتے ہیں ورب۔ ورب وہ ہوتے ہیں جو ایکشن کو بتاتے ہیں کہ مطلب کیا ہو رہا ہے، سبجیکٹ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ورب میں سبجیکٹ کے ایکشن بیان کی جاتی ہے، اور آبجیکٹ وہ ہوتے ہیں جن پر کام ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ لونلینس مطلب تنہائی، تو یہ سبجیکٹ کی کیا ہے، سبجیکٹ کیا کام کر رہا ہے، ایکچولی لونلینس پسند کرتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ کیا ہے، وہ ایکچولی اس پہ کام ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ آبجیکٹ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی اکارڈنگ ٹو بک میں ہم آتے ہیں، ایک سینٹینس کب بنتی ہے، کب ہم ایک سینٹینس بناتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بہت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اصل میں سینٹینس جو ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت بتاؤں گا اور ایکسپلین کریں گے کہ ایک پریڈیکیٹ اور سبجیکٹ کے درمیان فرق کیا ہوتی ہے۔ تو ایک بات ذہن میں یاد رکھیں، جب ہم ایک سینٹینس بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کسی شخص کو یا کسی چیز کو نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم کسی شخص کو، وہ نون بھی ہو سکتا ہے، کسی بندے کا نام، کسی چیز کا نام، تو یہ نون ہوا۔ اگر ہم اس کی وہ بتائے کہ مطلب ہم پرونون بھی استعمال کر سکتے ہیں جو نون کی جگہ پہ آتے ہیں، جس طرح ہی ہو گیا، شی ہو گیا، تو یہ نون یا پرونون کے بارے میں جس کو ہم سبجیکٹ کہیں گے، اور یہ ہے بھی سبجیکٹ، اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہوتی ہے یہ ہم نے بعد میں بتانا ہے۔ مطلب ایک سینٹینس تب بنتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کسی شخص کا یا چیز کو نام دینا ہے، یہ سبجیکٹ ہوا۔ وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم اس شخص یا اس چیز کے بارے میں جو سبجیکٹ ہے اس کی کوئی انفارمیشن ہم بیان کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا بنتی ہے، پریڈیکیٹ بنتی ہے، تو تب ایک سینٹینس بنتی ہے۔ کیسے؟ اگر دوسرے لفظوں میں ہم بیان کریں تو سبجیکٹ وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور پریڈیکیٹ وہ ہوتی ہے
جس کی سبجیکٹ کی اوورال ایکشن دکھایا جا رہا ہے پریڈیکیٹ میں. مطلب سبجیکٹ کیا کر رہا ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ احمد از ریڈنگ نیوز پیپر، تو احمد ایکچولی نیوز پیپر کو پڑھ رہا ہے، تو اسی وجہ سے یہ احمد جو ہے دس از سبجیکٹ از ریڈنگ نیوز پیپر، یہ احمد کا ایکشن ہے. تو سبجیکٹ وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، کسی شخص، کوئی شخص ہوتے ہیں یا کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پریڈیکیٹ اسی سبجیکٹ کا جو ایکشن ہوگا وہ ایکچولی کیا ہو گیا کہ مطلب وہ سبجیکٹ کر کیا رہا ہے، یہ اس کا پریڈیکیٹ ہوگا. سمجھ میں آتی ہے بات. سینٹینس کی دو حصے ہوتے ہیں. کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو. پہلا حصہ ہوتا ہے سبجیکٹ which name the person or things we are speaking about. جو کہ کسی شخص کا یا چیز کا نام ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یا جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے؟ پریڈیکیٹ وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کہ مطلب سبجیکٹ کا جو ایکشن ہوتا ہے، سبجیکٹ کے بارے میں جو ڈیٹیل بھی ہوتا ہے وہ پریڈیکیٹ کہلاتا ہے. صحیح ہے، جو سبجیکٹ کے بارے میں بات کرے. لیٹ ٹو ایکسپلین. اگر ہم ایگزامپل پیش کریں، دا بوائے اسٹوڈ آن دا برننگ ڈیک. ایک لڑکا ہے جو جلتی ہوئی تختے پر کھڑا ہے. اب یہ اوورال سینٹینس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں دی بوائے، لڑکا، یہ ایکچولی ہے سبجیکٹ کیونکہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی اس بوائے کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اوورال انفارمیشن اباؤٹ سبجیکٹ، جو کہ وچ ٹیل سم تھنگ اباؤٹ دا سبجیکٹ، جو سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں کچھ بتا رہے ہیں، دس از ایکچولی پریڈیکیٹ. تو دا بوائے اس میں سبجیکٹ ہوا، اسٹوڈ آن دا برننگ ڈیک اس کا پریڈیکیٹ ہوا. اس کا کیا ہوا؟ پریڈیکیٹ. سمجھ میں آتی ہے بات. اگر ہم دی بوائے کو ہٹائے تو پھر اس پریڈیکیٹ اسٹوڈ آن دا برننگ ڈیک کی کوئی مطلب بھی پھر نہیں بنتی، کیونکہ جملہ ہمارے ساتھ پھر انکمپلیٹ ہوتا ہے، اور جب ہمیں ایک کمپلیٹ سینس نہیں دیتی تو پھر اس کی مطلب جب جملہ، تو پھر تو جملہ بنتا ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ایک پریڈیکیٹ جو ہے وہ سبجیکٹ کے بنا ادھورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح دا بوائے کو اگر میں نے ہٹایا اور اسٹوڈ آن دا برننگ ڈیک رہ گیا، یہ پریڈیکیٹ ہے. اگر ایک لمحے کے لیے ہم اس کو ہٹا لیں تو جملہ انکمپلیٹ ہوگا، کیونکہ پیچھے اس کا کمپلیٹ سینس نہیں بن رہا، ٹھیک ہے نا. پریڈیکیٹ کب کمپلیٹ ہوتا ہے؟ جب اس کے ساتھ پراپر سبجیکٹ لگ جائے گا تو باقاعدہ طور پہ ایک سینٹینس بن جائے گا. موسٹ آف دا ٹائم یوزولی سبجیکٹ پہلے آتا ہے، یوزولی سبجیکٹ پریڈیکیٹ سے پہلے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی سبجیکٹ پریڈیکیٹ کے بعد بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. کس طرح؟ جیسے کہ ہم ایک مثال لے لیں، ہیئر کمز دا بس. ہیئر کمز دا بس مطلب بس کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. مطلب بس ادھر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بس آ رہی ہے. ہیئر کمز از ایکچولی دا پریڈیکیٹ وائل دا بس از ایکچولی دا سبجیکٹ. تو اس جملے میں سبجیکٹ باقاعدہ طور پہ بعد میں آیا اور پریڈیکیٹ اس سے پہلے آیا. تو یہ اس سے کوئی مطلب اس کی کنسرن نہیں ہے، سبجیکٹ چاہے پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے، لیکن جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ایکچولی ہوتا ہے سبجیکٹ، اور اس کام کرنے والے کے بارے میں جو انفارمیشن باقاعدہ طور پہ ملتی ہے آپ کو، وہ ایکچولی کہلاتی ہیں پریڈیکیٹ، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سبجیکٹ آف سینٹینس یوزولی کمپوزڈ بٹ اوکیجنلی اٹ از پٹ آفٹر دا پریڈیکیٹ. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پریڈیکیٹ کے بعد آتا ہے. جس طرح ہے ہیئر کمز دا بس، سویٹس آر یوزز آف ایڈورسٹی. یہ ہمارے ساتھ ایک پروورب ہے، اور اس کا جملے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ برائی میں سے اچھائی نکالنی چاہیے. مطلب بری سچویشن کی بھی پازیٹیو آسپیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
امپیریٹیو سینٹینسز جس کے بارے میں ہم نے آلریڈی پڑھا بھی تھا، جو حکم جملوں کو کہتے ہیں، اس میں سبجیکٹ کو باقاعدہ طور پہ نکالا جاتا ہے، لیفٹ آؤٹ ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے کہ اگر اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ پہلے سے مطلب انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح یہ سیٹ ڈاؤن ہے نا، تو اس میں آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ سیٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ سیٹ ڈاؤن جو ہے، اس میں یوں انڈرسٹوڈ ہے کہ کسی کو آپ مخاطب کر رہے ہو، کوئی نہ کوئی ہے جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. تو اس میں سبجیکٹ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سبجیکٹ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے، آپ کسی کو کہہ رہے ہیں. جس طرح اگر ایک دوسری مثال ہم لیں، اگر میں کہہ دوں کہ برنگ میں اے گلاس آف واٹر، مہربانی کر کے مجھے ایک گلاس پانی دے. اب یہاں پر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور ایک چیز شور ہے کہ میں کسی نہ کسی بندے سے تو بات کر رہا ہوں، اس لیے مجھے وہاں پر سبجیکٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا میں کہتا ہوں گیٹ آؤٹ، تو یہ شور ہے کہ کسی نہ کسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ باہر نکلو، تو یہاں پر سبجیکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی دوسری مثال جس طرح یہ سیٹ ڈاؤن ہے، اس میں بھی جو ایز اے سبجیکٹ ہے انڈرسٹوڈ ہے، تو اسی وجہ سے نہیں لگ گئی. ایک بندہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ تھینک ہم، ان کا شکریہ ادا کرو، تو ادھر بھی جو یو ہے نا، یہ پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے. یہ کیا ہے؟ پہلے ہی سے انڈرسٹوڈ ہے، تو اسی وجہ سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو امپیریٹیو سینٹینسز میں سبجیکٹ کو لیفٹ آؤٹ کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں باقاعدہ طور پہ سبجیکٹ آلریڈی مخاطب کرتے ہیں، آپ سبجیکٹ کو مخاطب کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی لگانے کی ضرورت نہیں. جس طرح سیٹ ڈاؤن، تھینک ہم، برنگ می اے گلاس آف واٹر، ڈو اٹ، اس قسم کے جملوں میں مطلب ہم سبجیکٹ نہیں لگاتے، کیونکہ آلریڈی کسی پہ آپ حکم چلاتے ہیں، آپ کسی کو کہتے ہیں، کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس میں سبجیکٹ کو لیفٹ آؤٹ کی جاتی ہے. یہ بات ذہن میں یاد رکھیں. اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز نمبر 1 کی طرف. جو پہلا ایکسرسائز ہے ہمارے گرامر پورشن کا، وہ ہم ابھی آپ کو اوورال میں کروں گا. اس ایکسرسائز میں ایکچولی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو بالکل سیپریٹ کرنا ہے. کہ اس ملٹیپل جملے ہے، تقریباً 27 سینٹینسز ہے. ان 27 سینٹینسز میں اکارڈنگ ٹو رین مارٹن بک، آپ نے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو علیحدہ کرنا ہے. اور یہ ہے اس طرح کی مطلب اوورال سینٹینسز میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان کا مطلب کیا ہے، اور ان کی باقاعدہ طور پہ سبجیکٹ ان میں کون سے ہیں اور پریڈیکیٹ کون سے ہیں. چلو آتے ہیں ایکسرسائز کے کویسچن نمبر 1 کی طرف. کویسچن نمبر 1 میں ہے دا کیکلنگ آف گیز سیپ رومس. کیکلنگ آف گیز سیپ رومس، یہ بھی ایک پروورب ہے. کیکلنگ کہتے ہیں ٹٹرانے کو. گیز یہ ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کو اردو میں ہنس کہتے ہیں. اور اس کی بھی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے کہ گیز جو ہے نا، یہ ٹٹرا رہے تھے اور اس نے روم کو بچا لیا. یہ پروورب کیوں بنے، اس کی ہسٹوریکل باقاعدہ طور پہ ایک پرسپیکٹیو ہے. کیونکہ گیز جو پرندہ ہوتا ہے نا، اس کی جو سننے کی حیث ہوتی ہے، سینس آف ہیئرنگ ہوتے ہیں، وہ بہت کمال کے ہوتے ہیں. تو روم کے جو بادشاہ ہیں نا، ان کو ایز اے ریڈار یوز کیا کرتے تھے. یہ جو گیز پرندہ ہے نا، یہ روم کے بادشاہ نے ان کو ایز اے ریڈار یوز کیا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو دشمن کی فوج نے اٹیک کر دیا روم پر. تو یہ جو گیز ہیں، انہوں نے کیکل کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ٹٹرانا شروع کر دیا. تو وہاں سے یہ مشہور ہوا کہ دا کیکلنگ آف گیز سیپ رومس، کہ گیز جو پرندہ ہے وہ ٹھٹرا رہے تھے، اور روم کے جو بادشاہ ہیں ان کو پتہ چلا کہ دشمن نے حملہ کیا ہے، اور وہ جاگ گئے اور انہوں نے دشمن کے اٹیک کو ناکام بنا دیا. تو اسی وجہ سے یہ پروورب بن گئی کہ دا کیکلنگ آف گیز سیپ رومس. ٹھیک ہے، یہ تو جسٹ اس ایک سینٹینس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں نے آپ کو بیان کی اس پروورب کی. لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو دا کیکلنگ آف گیز، دس از ایکچولی واٹ، دس از ایکچولی دا سبجیکٹ جو کام کر رہے ہیں. سیپ رومس، اس کے بارے میں، اس سبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ گیز کی ٹھٹرانا اس نے کیا راز
ہو سکتی ہے تو گیس کی ٹٹرانے میں روم سیو ہوا تھا کیونکہ ایک پروورب میں صحیح ہے. تو گیس کا ٹٹرانا ایکچولی کیا ہے؟ سبجیکٹ دا کیکلنگ آف گیس سیف رومس. اس میں کیا ہے؟ سبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن ہے جس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آتے ہیں دا بوائے اسٹوڈ آن دا برننگ ڈے. ایک لڑکا جلتی ہوئی کوئلے پہ کھڑا ہے، جلتی ہوئی تختے پہ کھڑا ہے. سوری، کوئلہ تو کول ہوتے ہیں، یہ ڈیک ہے، ڈیک تختے کو کہتے ہیں. تو اس میں دا بوائے سبجیکٹ ہے، اسٹوڈ آن دا برننگ ڈیک پریڈیکیٹ ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ نمبر آتے ہیں ٹیوبل کین واز اے مین آف مائٹ. ٹیوبل کین ایک بندے کا نام ہے اور یہ بہت طاقتور بندہ تھا، تو اسی وجہ سے ایک پروورب بن گئی ٹیوبل کین واز اے مین آف مائٹ. تو ٹیوبل کین اس میں کیا ہے؟ اس میں سبجیکٹ ہے اور واز اے مین آف مائٹ، دس از ایکچولی پریڈیکیٹ. نمبر فورتھ پہ آ جائیں اسٹون والز ڈونٹ میک اے فریزن. پتھر کی دیواروں سے جیلے یا تھانے نہیں بنتے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پروورب ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو اسٹون والز ہے دس از سبجیکٹ اور ڈونٹ میک اے فریزن دی پریڈیکیٹ ہے. نمبر ففتھ پہ آتے ہیں دا سنگنگ آف برڈ ڈیلائٹ اس. پرندوں کا جو گنگنانا ہوتا ہے وہ ہمیں مسرت دیتی ہے. تو دا سنگنگ آف برڈس دس از ایکچولی دا سبجیکٹ while delights us is actually the predicate جو سبجیکٹ کے بارے میں انفارم کرتے ہیں آپ کو. کنٹینیو کرتے ہیں، آتے ہیں کوشچن نمبر 6 پہ. Miss Kitty was rude at the table one day. Miss Kitty is actually کسی بندے کا نام ہے، نون ہے، اور یہ ادھر پہ ہے کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. اور was rude at the table one day this is actually the predicate. predicate جو وہ ہوتے ہیں جو سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. نمبر 7 پہ آ جائیں ہی ہیز اے گڈ میموری. اس کی یاداشت اچھی ہے. تو اس میں سمپل سی جو پرونون یوز ہوا ہے ہی، یہ سبجیکٹ ہے. ہیز اے گڈ میموری یہ پریڈیکیٹ ہے. بیڈ ہیبٹ گرو انکانشیسلی. اب میں ادھر پہ آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں کانشیس اور انکانشیس یہ کیا ہوتے ہیں. کانشیس وہ ہوتے ہیں، وہ کام ہوتے ہیں جن کا ہم ارادہ کرتے ہیں، اور انکانشیس وہ کام ہوتے ہیں جن کا ہم ارادہ نہیں کرتے، وہ غیر ارادی طور پر ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری بری عادتیں ہوتی ہیں نا وہ غیر ارادی طور پہ بڑھتی رہتی ہے. تو اس میں بیڈ ہیبٹس ایکچولی از دا سبجیکٹ while grow unconsciously this is actually predicate. The earth revolves round the sun. زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتے ہیں. تو اس میں دا ارتھ کیا ہے؟ دس از ایکچولی سبجیکٹ while revolves round the sun this is actually the predicate. Nature is the best physician. قدرت جو ہے نا وہ سب سے بہترین معالج ہوتے ہیں، بہترین طبیب ہوتے ہیں. تو اس میں نیچر کیا ہے؟ نیچر از ایکچولی سبجیکٹ while is the best physician this is actually the predicate. کنٹینیو کرتے ہیں. کویسچن نمبر 11. Edison invented the phonograph. Edison invented the phonography. سوری ادھر پہ میں سے phonography ہے. phonography کیا ہے؟ phonography ہمارے ساتھ وہ ڈیوائس ہوتی ہے جو ساؤنڈ کو ریکارڈ بھی کرتی ہیں. phonography ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ ساؤنڈ کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور یہ ریپروڈیوس بھی کرتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو ایڈیسن اس میں کیا ہے؟ ایڈیسن اس میں ایکچولی ہے سبجیکٹ while invented the phonography this is actually the predicate. نمبر 12 پہ آتے ہیں the sea had many thousand sands. ابھی اس کو دیکھو، یہ جو had ہے نا یہ ایک پرانا ہیلپنگ ورب ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہیز اور ہے. صحیح ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہیز اور ہے. تو اس میں دا سی سبجیکٹ ہے، مینی تھاؤزینڈ سینڈس یہ اس کی پریڈیکیٹ ہے. نمبر 13 کو دیکھیں وی کین ناٹ فارم دا اوشین ڈرائی. ہم سمندر کو خشک نہیں کر سکتے
تو اس میں وی سبجیکٹ ہے، کین ناٹ فارم دا اوشین ڈرائی پریڈیکیٹ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 14 پہ آ جائیں. borrowed garments never fits well. borrowed garments never fit well کہ مطلب ادار کی جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کبھی فٹ نہیں آتے، فٹ نہیں ہوتے. مطلب تو اسی وجہ سے جو borrowed garments ہے یہ ہمارے ساتھ ہے سبجیکٹ، never fit well اس کی پریڈیکیٹ ہے. 15 پہ آ جائیں. the early birds catch the worm. یہ بھی ایک پروورب ہے کہ مطلب جو جلدی اٹھتا ہے وہ پھا لیتا ہے. تو اسی وجہ سے جلدی صبح سویرے جلدی اٹھنے کی عادت جو ہے نا ڈالیے گا. اس میں the early birds ایکچولی سبجیکٹ ہے while catches the worm predicate ہے. 16 میں ہے all matter is indestructible. تمام مادہ جو ہے نا وہ تباہ نہیں ہو سکتی یا تباہ نہیں ہوتی. تو اس میں all matters سبجیکٹ ہے is indestructible predicate ہے. اسلام آباد is the capital of پاکستان. اس میں اسلام آباد سبجیکٹ while is the capital of پاکستان is predicate. 18 پہ آ جائے. we should profit by experience. تو اس میں تو آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے. وی اس میں ہے سبجیکٹ should profit by experience. یہ کیا ہے؟ یہ پریڈیکیٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کو اپنے تجربے سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے all roads lead to Rome. تمام سڑکیں روم کو جاتی ہے تو all roads subject leads to Rome اس کی پریڈیکیٹ ہے. A guilty conscience need no excuse. ایک گناہگار conscience کو کوئی بہانہ نہیں چاہیے تو a guilty conscience subject need no excuse predicate ہے. 21 میں ہے the beautiful rainbow soon faded away. رینبو کسے کہتے ہیں؟ جب بارش ہوتی ہے تو آسمان میں جو 7 رنگی بنتی ہے اس کو رینبو کہتے ہیں. the beautiful rainbow اس میں سبجیکٹ ہے soon faded away یہ پریڈیکیٹ ہے، سبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن ہے. 22 پہ آ جائے. no man can serve two master. کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی بندہ 2 ماسٹر کو سرو نہیں کر سکتا. ایک نے ایک کی قربانی دینی پڑتی ہے، ایک میں وہ اسپیشلائزیشن کرے گا اور ایک میں آگے جائے گا. تو اس وجہ سے نو مین جو ہے نا دس از ایکچولی سبجیکٹ کین سرو ٹو ماسٹر پریڈیکیٹ ہے. اے سک روم شوڈ بی ویل ایئرڈ. یہ بھی ایک پروورب ہے کیونکہ جس کمرے میں ایک بیمار ہوتا ہے اس کو ویل ایئر ہونا چاہیے تاکہ ان کو فریش ایئر لگتی رہے. تو اسی وجہ سے ایک پروورب بن گئی ہے. اے سک روم دس از ایکچولی سبجیکٹ شوڈ بی ویل ایئرڈ دس از پریڈیکیٹ. 24 پہ آ جائے. The dew drops glitter in the sunshine. Dew drops جو شبنم کے قطرے ہوتے ہیں گلیٹر چمکتے ہیں in the sunshine سورج کی موجودگی میں. جب سورج چمکتا ہے تو یہ چمکتے ہیں. تو the dew drops is actually subject, glitter in the sunshine this is the predicate. 25 پہ آ جائیں. I shoot an arrow into the air. میں نے ہوا میں ایک تیر مارا. تو I اس میں ہے سبجیکٹ shoot an arrow into the air this is actually the predicate. 26 پہ جائیں. A barking sound the shepherd hears. shepherd وہ ہوتا ہے جو کہ بکری چرانے والا ہوتا ہے، بھیڑ بکری چراتا جو ہے. تو ابھی اس میں دیکھیں اس میں کیا ہے. اس میں shepherd جو ہے the shepherd یہ ایکچولی کیا ہے جو کہ بعد میں آیا ہے لیکن ہے سبجیکٹ کام کرنے والا shepherd ہے. تو یہ سبجیکٹ ہے اور a barking sound and hears یہ ایکچولی کیا ہے؟ یہ پریڈیکیٹ ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ مطلب جو کام کر رہا ہے اور اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہوتی ہے یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں اور اس کام کرنے والے کے بارے میں جو انفارمیشن آپ کو ملتی ہے وہ ایکچولی ہوتی ہے پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے. لاسٹ پہ آ جائیں. 27 پہ آن دا ٹاپ آف دی ہل لیپس اے ہیرمٹ. ہیرمٹ ایک پرہیزگار ایک تنہائی پسند عبادت گزار بندی کو کہتے ہیں. تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے یہ پروورب ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک پرہیزگار انسان رہتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں یہ بھی اس میں سبجیکٹ جو ہے نا وہ بعد میں آیا ہے. ہیرمٹ جو ہے دس از جو پرہیزگار انسان ہے دس از سبجیکٹ
اور اس کی جو انفارمیشن ہے نا، اس کے بارے میں جو انفو آپ کو دی گئی ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے، تو وہ اس کا پریڈیکیٹ ہے. آن دا ٹاپ آف دی ہل لیوز، یہ کیا ہے؟ یہ پریڈیکیٹ ہے. امید ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس ایکسرسائز کو دوبارہ اپنی طرف سے خود بھی کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.